بلال احمد صاحب. تھینک یو اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب کل ایک بڑی زبردست پریزنٹیشن ہم نے دیکھی اور جس طرح ہمارے سی ایم صاحب ہمیشہ پریزنٹیشن اور فیکٹس اینڈ فگرز بڑی مہارت سے بتا دیتے ہیں اور کل ساتھ ساتھ سی ایم صاحب نے گلا شکوہ بھی کیا کہ آپ اس میں کرٹیسائز نہ کریں, ازمپشنز پہ بات نہ کریں, پرسپشنز پہ بات نہ کریں, ریالٹیز پہ بات کریں. تو میں نے کل سوچا کہ آج میں اپنی سپیچ بڑی پازیٹو کروں گا اور میں نے گوگل پہ سندھ فلڈز لکھا تو مجھے بڑی شرم آئی اسپیکر صاحب اس ہاؤس میں بتاتے ہوئے. صرف یہ نہیں بلکہ آپ جتنے انٹرنیشنل پیپرز دیکھ لیں, زرداری یورپ ٹور انڈر فائر ایز فلڈ افیکٹ 3.2 ملین, یہ اگست 3, 2010 کی ہیڈ لائن ہے فائنینشیل ٹائمز کی. تو اس وقت بھی فلڈز میں 32 لاکھ لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہوئے تھے. اور پھر ایک اور اخبار میں مجھے ملا پریزیڈنٹ زرداری کمز ہوم ٹو فلڈڈ کنٹری. آپ اس پہ بات کریں, رین فلڈز پہ ہی. ڈونٹ گو بیک ٹو ہسٹری. میں یہ جب اگر آپ ہسٹری بتائیں گے تو ہسٹری بہت لمبی میں ہے. آگے چل رہا ہوں اسپیکر صاحب, ہسٹری میں آپ نہ جائیں نا. میں تو ریئلٹیز پہ بات کر رہا ہوں, ازمپشنز پہ بات نہیں کر رہا ہوں, ممبر بھی نہیں تھے, پہ بات نہیں کر رہا ہوں. پھر میں نے کہا چلیں 2022 ہو گیا ہے. کل سی ایم صاحب نے کہا کہ اگست کے 3rd ویک میں سب سے زیادہ بارشیں ہوئی. تو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری صاحب اگست 22 سے اگست 26 میں کہاں تھے؟ جرمنی, ڈینمارک, سویڈن, ناروے, اور سپٹمبر میں امریکہ میں تھے. تو یہ چیزیں تھی. پھر میں آگے چلا اور ایک آڈٹ رپورٹ دیکھی, کووڈ اسٹریٹجی رپورٹ آئی ہے آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ میں. میں نے سوچا شاید جو کووڈ کے جو اسٹریٹجی آئی ہے, جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے, اس سے کچھ سیکھ لیتے. ہماری تو فیڈرل حکومت جب تھی تو کووڈ کی سکسیسفل اسٹریٹجی تھی اور ہماری جو کووڈ کی اسٹریٹجی تھی پوری دنیا میں اس کو ریکگنائز کیا. آپ رین پہ بات کریں, فلڈ میں اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں. بات کرنے دیں. جو کووڈ میں ہوا, ڈونٹ مس یوز دی کووڈ میں ہوا کہ راشن بیگز ہائر ریٹ پہ فیسلٹی کو مس یوز کر رہے ہیں. ڈونٹ ڈو اٹ. میں تو آڈٹ رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ بتائیں کہ رین میں کیا ہوا ہے, اس کی بات کریں نا. اچھا میں آگے آتا ہوں کہ جو کووڈ کے آپ نے کہا کہ چیف منسٹر نے جو بھی کہا ہے, میں اسی پہ آ رہا ہوں. آپ چلے جا رہے ہیں 15 سال پرانا کیا ہوا تھا, 15 سال پرانا تو آپ نے کیا کیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب آپ سنیں تو صحیح میری بات. نہیں, ڈونٹ مس یوز دی فیسلٹی. میں مس یوز نہیں کر رہا ہوں, میں ریئلٹیز بتا رہا ہوں, میں پرسپشن کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو اسپیکر صاحب کہ جو کووڈ کے جو ریکمنڈیشنز آڈٹ رپورٹ نے دیا تھا, اگر وہ اسی پہ امپلیمنٹ کر لیتے تو شاید یہ برائی نہ آتی. جو چیزیں کووڈ میں باتیں آئیں کہ راشن بیگز ہائر ریٹس پہ خریدے گئے, آپ کے پیپرا رولز کی دھجیاں اڑائی گئیں, وہی اسی فلڈز میں واپس ریپیٹیشن, وہی غلطی واپس سے ریپیٹ کی گئی اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید کچھ بہتری آ جائے. یہاں پہ سی ایم صاحب نے بتایا, ایک پلان دیا, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ابھی تک ایکچوئل لاس کیا ہے. کوئی $8 بلین کہہ رہا ہے. آج یہاں پہ میری ایک کولیگ نے 4.3 ٹریلین روپیز کہہ دیے. وہ ذرا دیکھ تو لیں 4.3 ٹریلین میں بلین ڈالر کتنے ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں ایکچوئل فگرز بتائیں. شہباز شریف صاحب جب وہ UN کے سیکرٹری جنرل سے بات کرنے لگے کہ پورے پاکستان میں سیلاب آئے, آپ ہمیں پیسہ دیں, تو وہ سیکرٹری صاحب کو, UN کے سیکرٹری صاحب کو, جنرل سیکرٹری صاحب کو پکڑ کے کہہ رہے کہ آپ ہمیں پیسے دیں. وہ صحیح کہا تھا, بیگرز کانٹ بی چوزرز. وہ پیسے نہیں دے رہے تھے, کہہ رہے آپ پیسے دیں, ہم آپ کو ایشورٹی دیتے ہیں کہ آپ کا پیسہ کرپشن میں نہیں جائے گا, اس کو ہم مس یوز نہیں کریں گے. اسی ایوان میں 3 دن پہلے ایگزیکیوشن رپورٹ آئی جس میں بتایا گیا کہ 71 ارب روپے ہمیں فورن اسسٹنس ملے گی اور ہم اس سے ADP کریں گے, لیکن ریئلٹی میں ملے 5.8 ارب روپے. یعنی سندھ حکومت پہ کوئی پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی سندھ حکومت پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر یہ باتیں
کہ $2 بلین ورلڈ بینک سے آ جائیں گے, $500 ملین ایک آ جائیں گے. تو یہ تو اسٹریٹجی مجھے سمجھ میں نہیں آتی اسپیکر صاحب کہ یہ ریہیبلیٹیشن کا اتنا بڑا میسو پروگرام ہے, کس طرح آپ ایگزیکیوٹ کریں گے؟ آپ دیکھیں گا اسپیکر صاحب, جب میں نے پہلی تقریر اگست 2018 میں کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ سندھ حکومت کے پاس امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی نہیں ہے, ان کے پاس ایگزیکیوشن کا پلان نہیں ہے, بیڈ گورننس ہے, کرپشن ہے, جس کی وجہ سے سندھ کے یہ حالات ہیں. اسپیکر صاحب 2011 میں سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو لیا تھا جب فلڈز آئے تھے, اور کچھ ڈائریکشنز دیے تھے اور ریزنز بھی بتائے تھے کہ کیوں سیلاب آئے سندھ میں. تو اس ہاؤس میں آج بتاتے کہ 2011 سے 2022 میں کیا اسٹیپس لیے گئے ہیں, جو سپریم کورٹ کے ڈائریکشنز تھے اس میں کون کون سے امپلیمنٹ ہو گئے. اس میں بتایا گیا کہ انلیگل کنسٹرکشن اور ان لافل کنسٹرکشن کی وجہ سے جو نیچرل فلو تھا پانی کا وہ ڈسٹرب ہوا. اس میں بتایا گیا کہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا 2010 میں, کہ اگر وہ ایکشن لیا جاتا تو آپ کا نیچرل کورس آف پانی کو ڈسٹرب نہیں کیا ہو سکتا تھا. تو یہ اگر ہمیں سی ایم صاحب, اریگیشن کے منسٹر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہم نے ڈائریکشنز پہ یہ ہم نے اسٹیپس کیے تو ہمیں تسلی ہوتی. لیکن وہ ایک روزی پکچرز بتائی گئی کہ ٹینٹس دے دیے گئے, سب کچھ صحیح ہے, سب کچھ صحیح ہے. اسپیکر صاحب ہمیں اس صوبے کا دیکھنا ہے, ہمیں ایک عام آدمی جو اس صوبے میں افیکٹ ہوا ہے سیلاب سے اس کا دیکھنا ہے. کل بتایا گیا کہ 20 لاکھ لوگوں کو جن کے گھر ڈسٹروائے ہو گئے, تباہ ہو گئے, ان کو ہم پیسے دیں گے. 22 اکتوبر 2022 کی سندھ کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم 7 لاکھ گھر کو دیں گے. تو ہم کس کی بات مانیں؟ یہ بتا دیں کہ کیوں یہ تضاد ہے. اور 3 لاکھ روپے میں کون سا گھر بنتا ہے؟ صرف کچے کے گھر بنائے جا رہے ہیں. کیوں ایک لانگ ٹرم پالیسی نہیں کی جا رہی؟ کیوں ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں جا رہی؟ اگر پھر جون جولائی اگست میں پھر بارشیں آئیں تو پھر وہ ہے نا آپ کے گھر جو ہے تباہ ہو جائیں گے. آج آپ کیوں 20 سال 25 سال کی پلاننگ نہیں کرتے؟ اسپیکر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کیا 3 لاکھ روپے میں گھر بن جائے گا؟ بھائی میں نے تو گوگل دیکھا نہیں ہے تو مجھے پتا. سر آپ کے سی ایم صاحب نے کل کہا کہ ہم 3 لاکھ روپے دیں گے. اگر میں گوگل دیکھتا تو آج آپ کو بتاتا. آئی ڈونٹ بلیو ان اسٹوریز. سر گوگل کی اسٹوریز ہوتی ہے. گوگل از اے مین میڈ ہسٹری, لیٹ می ٹیل یو. اسپیکر صاحب 3 لاکھ روپے کا میری بات پہ ہنسے. سر میں ہنسا نہیں ہوں. گوگل از دا مین میڈ ہسٹری. میں گوگل کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایکچوئل ہسٹری جو ہے وہ ہمارا قرآن شریف ہے. اچھا جی, دوسری بات یہاں باتیں ہوئی کہ ہم نے کیا کیا. پنجاب گورنمنٹ نے 44,000 خاندانوں کو چیک ڈسٹریبیوٹ کر دیے. جب ٹیلی تھون ہو رہا تھا, جب اس ملک کا لیڈر اس ملک کے لیے پیسے مانگ رہا تھا تو امپورٹڈ حکومت نے لائیو کوریج پہ بین کر دیا. جو چینل وہ اس ٹیلی تھون کی لائیو کوریج دکھا رہا تھا اس کو بین کر دیا پیمرا کے تحت کہ عمران خان ملک کے لیے پیسے مانگ رہے, کیوں اس کو دکھائی جا رہا ہے؟ یہ امپورٹڈ حکومت کے کارنامے ہیں. سندھ حکومت کرے جو بھی کرے لیکن ٹرانسپیرنسی لائے. کیوں ابھی تک 15 سال تک یہ پرسپشن بنا ہوا ہے کہ سندھ حکومت میں بیڈ گورننس اور کرپشن ہے؟ کیوں ابھی تک بیسک فیسلٹیز آپ اس سندھ حکومت میں ایک عام شہری کو نہیں دے سکے؟ جس طرح احساس پروگرام میں ہم نے ٹرانسپیرنٹ وے میں لوگوں کو پیسے دیے تھے, 40,000 خاندانوں کو انشاءاللہ تعالی بہت جلد پاکستان تحریک انصاف کے جو کلیکشن ہوا ہے اس میں ہم بہت جلد اس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. کوئی یہ نہیں دیکھیں گے احساس پروگرام کی طرح کہ یہ ہمارا ووٹر ہے یا نہیں ہے. ہم ٹرانسپیرنٹ وے میں پیسے انشاءاللہ تعالی ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اسپیکر صاحب
آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، بلکہ اس پورے ہاؤس سے سوال پوچھتا ہوں. ان سے سوال پوچھیں، گورنمنٹ سے پوچھیں. گورنمنٹ سے آپ کے توسط سے میں نے تو اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے نا. تو کہ یہ کہتے ہیں آپ کے توسط سے آن یور بیہاف نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے توسط سے. آپ میرے تھرو آپ پوچھ اسپیکر سکتے صاحب، ہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے کہا کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، پھر کیوں پروٹیسٹ ہو رہے تھے پورے سندھ میں؟ ہر ڈسٹرکٹ میں کیوں پروٹیسٹ ہو رہے تھے؟ جنہوں نے پروٹیسٹ کیا ان کے اوپر ایف آئی آر کیوں کٹی؟ جو گھروں کے باہر تھے، میرا آج آپ موبائل فون دیکھ لیں، آج بھی مجھے پورے سندھ سے فون آتا ہے، میسیجز آتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، ہمارے پاس رہنے کو نہیں ہے. اور ہم نے پرسنل کیپیسٹی میں پارٹی لیول پہ جو کچھ کیا ہم نے کیا، جو کر سکے تھے ہم نے کیا. میں خود سکر، جامشیرو، ڈاڈو اور ہمارے سارے ایم پی ایس الگ الگ میرے علاقے میں تو آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں آیا. گئے ہیں، ہمارے سندھ کے سب کوئی نہیں کے، آیا. ہمارے سارے کوئی بھی نہیں آیا. ایون وہ آپ کا جو چلے. گریا سنگھ کا ایم پی ہے وہ بھی نہیں آیا. اسپیکر صاحب آپ پہلے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ بھی آتے ہیں. عدل صاحب شاید آئے وہ اپنے بال لگوائے ہیں. سر آپ اپنے بال لگوائے ہیں نا. اچھا اسپیکر صاحب، بال لگوائے ہیں. اسپیکر صاحب دیکھیں، مجھے جی سی ایم فائنانس منسٹر بھی ہے، بہت بہتر ہوتا کہ وہ اسٹریٹجی دیتے کہ ہم کس طرح پیسے ریز کریں گے. کہہ رہے $8 بلین، کوئی پلان نہیں دیا گیا کہ $8 بلین کس طرح ریز ہوں گے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لونز لیں گے. کیوں لینے ہیں لونز؟ $2 بلین، $3 بلین، $4 بلین. کیا ہمارے پاس اس کا کوئی ری پیمنٹ پلان ہے؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ آپ جتنے انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان کو کہیں کہ یہ آپ ایز اے ری انبرسمنٹ دیں، کیونکہ جو کلائمیٹ چینج ہوا ہے، جو ڈیولپ کنٹریز کی وجہ سے، جو انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج ہوا ہے، اس کا جو افیکٹیز ہے، جس میں پاکستان سب سے ورسٹ افیکٹی ہے، اس کو یہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جتنے انٹرنیشنل ادارے ہیں، یہ پاکستان کو کمپنسیٹ کریں. ہم لون کیوں مانگ رہے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اور مجھے ایک بات بتائیں اسپیکر صاحب کہ فائنینسنگ پلان اگر یہ دے دیتے، بتا دیتے، اور کس طرح خرچ ہوگا کہ یہ جو 20 لاکھ گھر بننے ہیں، 7 لاکھ گھر بننے ہیں، کتنے عرصے میں بننے ہیں؟ انہوں نے سی ایم صاحب نے نہیں بتایا کہ کتنے عرصے میں بننا ہے. آپ کے اریگیشن منسٹر نے بتایا کہ پانی کو کس طرح نکالا ہے. 1 سال میں انہوں نے کہا تھا 2 لاکھ گھر بنیں گے. ڈیٹیل میں باتیں ہوئی، آپ نہیں ہوں گے اس ہاؤس میں. میں پورا وقت میں نے ان کا ایک ایک پوائنٹ لکھا تھا. اچھا. میرے پاس ایک ایک پوائنٹ لکھا ہوا ہے اسپیکر صاحب. جی اسپیکر صاحب دیکھیں، یہاں بات کرنے کا مقصد صوبے کی بہتری کے لیے، کرٹیسزم جسٹ فار دا سیک آف. اچھی بات ہے، آپ کا کام ہی یہی ہے، آپ کرٹیسائز کریں. آپ جو گورنمنٹ کی ویکنیسز ہیں وہ آپ ضرور بتائیں، لیکن اگر آپ ہسٹری بنانا چاہ رہے ہیں تو ہسٹری میں آپ نہ جائیں. ہسٹری بہت لمبی ہے. میں ہسٹری کی بات نہیں کر رہا، میں فیکٹس اینڈ فگرز اینڈ ریئلٹی سے بات کرتا ہوں ہمیشہ، ناٹ آن ازمپشنز اور پرسپشنز. لیکن یہ جو پرسپشن بنا ہوا ہے، آپ سینئر ترین لیڈر ہیں، بہت سے اور بھی لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، تو وہ ہے نا اپنا رول پلے کریں. اچھے لوگ ہیں، آپ لوگ بھی اچھے لوگ ہیں، ادھر بھی اچھے لوگ ہیں. برا نہیں ہوتا، یہ پالیٹکس ہوتی ہے. پالیٹکس میں کچھ فیلنگز ہوتی ہیں سب کی اپنی اپنی، لیکن سارے اچھے دوست ہیں ہمارے، جتنے ممبرز ہیں، آنریبل لیڈیز اینڈ جینٹلمین جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ گورنمنٹ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز اور ایس اے پیز کو آبزرو کر کے ایڈریس کریں کہ جو پروکیورمنٹ میں گھپلے ہیں، ایسے ایکسپینسز ہوئے ہیں جو نان یوٹیلائزیشن ایکسپینسز ہیں، جو ان نیسیسری ایکسپینسز ہوئے ہیں. ایون جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو خرچے ہوئے ہیں وہ غیر ضروری خرچے ہوئے ہیں. دوسرا، جب تک آپ اپنے انٹرنل کنٹرولز کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے تو یہ آپ کے لیپسز ہوتے رہیں گے. تو آگے آنے والوں کے لیے یہ لیپسز تاکہ فیوچر میں نہ ہو، اس کے لیے کوئی آپ سسٹم بنائیں. کیوں 15 سال ہو گئے ابھی تک آپ نے کوئی سسٹم نہیں بنایا؟ دوسری بات اور آخری بات اسپیکر صاحب،
کہ اگر واقعی میں پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ سے وہ سمجھتی ہے کہ ہم بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم بہت زیادہ مخلص ہیں، تو یہ ریئلٹیز پہ جائیں اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں اس کو ایکسپٹ کریں، فولز پیراڈائز سے نکلیں اور ڈیلیور کریں۔ 15 سال میں تو کچھ ڈیلیور نہیں کیا۔ یہاں پہ فلڈز میں یہ ہوا کہ کسی نے اپنے کیلے کے باغات کو بچانے کے لیے بریچز ڈال دیے، کسی نے اپنی زمین بچانے کے لیے پانی کا رخ چینج کر دیا، اور اینڈ میں آپ کا ایک غریب اور ایک بے سہارا سندھی وہ پریشانی میں رہا اور آج تک پریشانی میں۔ آپ کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔